آج شعبان المعظم، تیسرا شعبان المعظم، 3 تاریخ ہے آج شعبان المعظم کی 3 تاریخ ہے، اور امام حسین رضی اللہ عنہ کا آج یوم وصال ہے۔ اور شعبان المعظم کی 2 تاریخ امام اعظم ابو حنیفہ حضرت سیدنا نعمان بن ثابت رضی اللہ عنہ کا یوم وصال ہے۔ اس حوالے سے جہاں جہاں امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کے ماننے والے ہیں، ظاہر ہے کہ آپ کے ماننے والے ساری دنیا میں موجود ہیں، تو ساری دنیا میں آج بالخصوص امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کا یوم وصال منایا جاتا ہے۔ یوم وصال کے ساتھ ساتھ امام حسین رضی اللہ عنہ کی یوم پیدائش کا بھی ذکر ہوتا ہے، اور چاہے ہم یوم پیدائش منائیں، چاہے ہم یوم وصال منائیں، ہم نے ایک ہی کام کرنا ہے، ان کا تذکرہ کرنا ہے، ان کے لیے اصال ثواب کرنا ہے۔ تو ان دونوں ہستیوں کی جانب نسبت کرتے ہوئے ایصال ثواب کی نیت سے ایک مرتبہ اور اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کے نذرانے پیش کیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سرنامہ کلام میں جس آیت مقدسہ کی، جن آیات مقدسہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، سورہ زلزال کی آیت ہے۔ بہت ہی مشہور اور معروف سورہ ہے، قرآن مجید کے 30ویں پارے سے اس کا تعلق ہے۔ سورہ زلزال قرآن مجید کی عظیم صورتوں میں سے ہے، اور یہ ان صورتوں میں سے ہے جس میں قیامت کی ہولناکیوں کا، حساب و کتاب کا، میزان عمل کا، تمام تر معمولات کا ذکر، یعنی آخرت کے تمام مراحل کا ذکر سورہ زلزال میں موجود ہے۔ اسی وجہ سے اور صورتوں کے مقابلے میں اس کی اہمیت زیادہ ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اذا زلزلت الارض زلزالہا، جب زمین خوب گھومے گی، واخرجت الارض اثقالہا، اور جب زمین اپنے تمام تر بوجھ نکال دے گی، وقال الانسان ما لہا، اس وقت انسان کہے گا اس زمین کو کیا ہو گیا۔ یومئذ تحدث اخبارہا، جس دن زمین اپنے اوپر ہونے والے تمام کاموں کی خبر دے گی، بأن ربک اوحی لہا، خبر اس لیے دے گی کہ رب اسے حکم دے گا، بأن ربک اوحی لہا، یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالہم، اور اس دن لوگ منتشر ہو جائیں گے تاکہ ہر ایک اپنا اپنا عمل دیکھے۔ فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرا، پھر اس دن کسی کے نامہ اعمال میں ذرہ برابر بھی نیکی ہوگی وہ اسے دیکھے گا۔ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرا، اور اس دن اگر اس کے نامہ اعمال میں ذرہ برابر بھی برائی ہوگی، گناہ ہوگا، وہ اسے دیکھے گا۔ یہ ہے اس آیت مقدسہ کا مرادی معنی، جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ قیامت کی ہولناکیاں ہیں۔ اس آیت مقدسہ میں قیامت کی ہولناکیوں کا ذکر ہے، حساب و کتاب کا ذکر ہے، اور میزان عمل کا ذکر ہے۔ اور قرآن مجید، اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا کہ قرآن مجید کی تلاوت کی جائے۔ ہم نے ایک بار نہیں بلکہ 100 مرتبہ اس آیت کو پڑھا بھی ہے، سنا بھی ہے، لیکن کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس آیت کو پڑھنے کا جو حق ہے ہم نے وہ حق ادا کیا ہے، یا قرآن پڑھنے کا جو حق ہے ہم نے وہ حق ادا کیا ہے؟ قرآن پڑھنے کا حق کیا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا، اور علماء دین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی تشریح کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ قرآن مجید پڑھنے کا حق یہ ہے کہ قرآن مجید میں جب احوال قیامت، قبر و حشر کا ذکر کیا جائے تو قرآن مجید کا حق یہ ہے کہ قرآن کو پڑھنے والا یہ تصور نہ کرے کہ وہ قرآن پڑھ رہا ہے، بلکہ جو ذکر ہو رہا ہے ایسا محسوس کرے کہ وہ اسے دیکھ رہا ہے۔ یعنی قرآن مجید میں جو احوال ہیں ان احوال کو اپنے اوپر طاری کرے،
اور احوال کو طاری کرنے کے بعد جب قبر و حشر کا بیان آئے، جب جنت کا بیان آئے، جب قیامت کا بیان آئے، جب میزان عمل کا بیان آئے، جب دوزخ میں جانے یا جنتیوں کا ذکر آئے، جب جنت کا ذکر آئے، جب دوزخ کا ذکر آئے، جب جنت میں جنتیوں کے جانے کا ذکر آئے، جب دوزخ میں دوزخیوں کے جانے کا ذکر آئے، تو وہ ذکر پڑھتے ہوئے ان احوال کو وہ اپنے اوپر اس قدر طاری کرے، وہ اس میں اتنا مستغرق ہو جائے کہ وہ پڑھتے پڑھتے گویا یوں محسوس کرے کہ وہ پڑھ نہیں رہا بلکہ دیکھ رہا ہے۔ یہ قرآن مجید پڑھنے کا حق ہے جس کو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، اور اکابرین امت نے ہمیں یہی عمل کر کے بتایا ہے۔ چنانچہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے جب پوچھا کہ قرآن مجید کے پڑھنے کا حق کیا ہے، اس حدیث کو امام سیوطی نے در منصور میں نقل کیا۔ عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال سئل عنہ عن حق القرآن، ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ ان سے پوچھا گیا کہ قرآن مجید کے پڑھنے کا حق کیا ہے۔ قال والذی نفسی بیدہ، فرمائے اس رب کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، ان حق القرآن، بے شک قرآن پڑھنے کا حق یہ ہے، اذا مر بذکر الجنت سأل اللہ الجنہ واذا مر بذکر النار تعوذ باللہ من النار، کہ بندہ جب پڑھتے پڑھتے جنت کے ذکر تک پہنچے تو اللہ سے جنت سوال کرے، اور جب بندہ پڑھتے پڑھتے دوزخ کے ذکر تک پہنچے تو اللہ سے دوزخ کی آگ سے پناہ چاہے۔ یہ ہے قرآن پڑھنے کا حق، کہ وہ قرآن بس صفحہ پلٹنے کے لیے نہ پڑھے، لفظوں کو سلام کرنے کے لیے ہی نہ پڑھے، لفظوں کو پڑھنے کے لیے نہ پڑھے، بلکہ وہاں جب جنت کا ذکر آئے تھوڑی دیر رک کر اپنے رب سے جنت کا سوال کرے، جب دوزخ کا ذکر آئے تو تھوڑی دیر رک کر دوزخ کے احوال جو قرآن مجید میں موجود ہیں ان احوال کو اپنے اوپر طاری کرے، اور جب خشیت الہی کا غلبہ ہو جائے تو اپنے رب سے دوزخ سے پناہ طلب کرے، جب جنت اور جنتی نعمتوں کا ذکر آئے رک کر اپنے رب سے جنتی نعمتوں کا سوال کرے۔ یہ قرآن مجید پڑھنے کا حق ہے۔ مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید کے احوال فقط نظروں سے نہ گزار دے، بلکہ ان احوال کو اپنے اوپر طاری کرے، ایسا طاری کرے گویا وہ احوال پڑھ نہیں رہا بلکہ سن رہا ہے۔ چنانچہ ایک حدیث ہو گئی، دوسری حدیث خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، امام ابن ابی حاتم رضی اللہ عنہ نے اپنی سند سے اس حدیث کو نقل کیا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، اس حدیث کے کئی راوی ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بھی اس حدیث کو نقل کیا۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے بھی یہ حدیث روایت کی ہے، اور روایت موجود ہے، اور اس کے علاوہ کئی اور سند سے بھی، کئی اور صحابہ کرام سے بھی یہ حدیث موجود ہے۔ میں جو پڑھ رہا ہوں یہ ابن ابی حاتم نے اپنی سند سے اس حدیث کو روایت کیا، اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اس حدیث کو روایت کرنے والے۔ عن ابی بکر صدیق رضی اللہ عنہ قال، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا اور پوچھا، یا رسول اللہ عجل الیک الشیب، یا رسول اللہ آپ کے چہرے سے بڑھاپے کے آثار بہت جلدی ظاہر ہو رہے ہیں، آپ کی داڑھی کے بال بہت تیزی سے سفید ہو رہے ہیں، چہرے پر بڑھاپے کے آثار ظاہر ہو رہے ہیں، حالانکہ آپ کی عمر اتنی نہیں ہوئی کہ اس قدر جلدی سے بڑھاپے کے آثار آپ کے چہرے سے ظاہر ہو رہے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی طرف دیکھا اور فرمایا کہ شیبتنی ہود واخواتها، یعنی اما یتساءلون الحاقۃ ما الحاقہ هل اتاک حدیث الغاشیہ وذکر یوم القیامہ وقصص الامم او کما قال، فرمایا مجھے سورہ ہود اور اسی جیسی دیگر صورتوں نے بوڑھا کر دیا ہے جس میں احوال قیامت کا ذکر ہے، یعنی الحاقۃ ما الحاقہ، یہ سورہ حاقہ ہے، اس میں احوال قیامت کا ذکر ہے، یعنی هل اتاک حدیث الغاشیہ، اس میں احوال قیامت کا ذکر ہے، یعنی اما یتساءلون عن النبأ العظیم، یہ تیسری
20واں پارہ اس سے شروع ہوتا ہے، اس میں احوال قیامت کا ذکر ہے، اور پھر فرمایا وذکر یوم القیامہ، اور قرآن مجید میں جہاں جہاں قیامت کا ذکر ہے، وقصص الامم، اور قرآن مجید میں جہاں جہاں نعمتوں، جہاں جہاں امتوں کا ذکر ہے کہ اللہ نے مختلف امتوں کو برباد کیا، ان پر اپنے عذاب ڈالے، نافرمانیوں کے سبب اللہ نے انہیں نیست و نابود کیا۔ جب میں یہ پڑھتا ہوں تو یہ احوال میری ذات میں اس قدر شامل ہو جاتے ہیں، اور میں ان احوال میں ایسا مستغرق ہوتا ہوں، گویا جب میں دوزخ کا ذکر پڑھتا تو نظروں سے دیکھ رہا ہوتا ہوں، گویا جب میں قیامت کا ذکر پڑھتا، قرآن مجید میں تلاوت کرتا ہوں تو گویا میں دیکھ رہا ہوتا ہوں، جب امتوں کے زوال کا ذکر آتا ہے، جب امتوں کی تباہی کا ذکر قرآن مجید میں پڑھتا ہوں، گویا میں ان امتوں کو تباہ ہوتے دیکھ رہا ہوں، تو اس قدر قرآن مجید کی تلاوت میں میں منہمک ہو جاتا ہوں، اس قدر قرآن مجید کی تلاوت میں میں گم ہو جاتا ہوں کہ اس احوال قیامت کو اپنے اوپر طاری کر لیتا ہوں، اور جب طاری کر لیتا ہوں تو اس کا خوف، خشیت الہی کا غلبہ اس قدر زیادہ ہوتا ہے کہ وقت سے پہلے میں بوڑھا نظر آتا ہوں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ قرآن پڑھنے کا حق وہ نہیں ہے جو ہم پڑھتے ہیں۔ ہم اصل میں صحیح معنوں میں قرآن پڑھتے نہیں، ہم تو قرآن کے لفظوں کو سلام کر رہے ہوتے، بس جلدی جلدی ہم نے صفحے پلٹنے ہیں، اور ہم نے رکوع مکمل کرنا ہے، ہم نے لائنیں مکمل کرنی ہیں، ہم نے پارہ مکمل کرنا ہے، بس ہم نے پارہ مکمل کیا، لائنیں مکمل کی، رکوع مکمل کیے اور قرآن مجید بند کر دیے۔ بے شک اس میں بھی بہت ثواب ہے، قرآن مجید کو دیکھنا بھی ثواب ہے، ہم ماضی قریب میں اس کو بیان کر چکے ہیں، لیکن قرآن مجید کو فقط دیکھنا قرآن مجید کا حق نہیں ہے، قرآن مجید کو فقط پڑھنا قرآن مجید کا حق نہیں ہے۔ قرآن مجید کا حق یہ ہے کہ اس کے احوال اپنے اوپر طاری کیے جائیں، گویا وہ پڑھ نہیں رہا بلکہ دیکھ رہا ہے، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہم سامنے دیکھ رہے ہیں کہ وقت سے پہلے آپ کے چہرے سے جب بڑھاپے کے آثار ظاہر ہوئے، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ وقت سے پہلے آپ کے چہرے سے بڑھاپے کے آثار ظاہر ہیں، اس کی کیا وجہ؟ فرمائے ان صورتوں نے، یعنی جن صورتوں میں احوال قیامت کا ذکر ہے، جن صورتوں میں امتوں کی تباہی کا ذکر ہے، ان صورتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے۔ ابن ابی حاتم کی روایت ہے۔ گویا جب ایسا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی عمل ایسا نہیں جو ہمارے لیے مشعل راہ نہ ہو۔ آپ نے یہ عمل کر کے ہمیں بتایا ہے کہ ہمیں بھی ایسا ہی کرنا چاہیے کہ جب قرآن مجید پڑھیں تو اس کے احوال اپنے اوپر طاری کریں۔ ایک حدیث ہو گئی، دو حدیث ہو گئی، تیسری حدیث جسے امام بیہقی نے شعب الایمان میں نقل کیا، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود وہ صحابی ہیں جو قرآن مجید کے ماہر اور رموز قرآن کے ماہر ہیں، قرآن مجید کی معرفت کو سمجھنے والے، اس سے احکام کا استنباط اور استخراج کرنے والے امام حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ ہیں۔ ان کی فضیلت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں ارشاد فرمایا، قرآن جیسا اترا ہے، اگر کوئی سیکھنا چاہتا ہے تو ابن مسعود سے سیکھے۔ بس یہ اتنی بڑی فضیلت ہے، اس فضیلت سے بڑھ کر ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے لیے اور کوئی فضیلت ہے؟ حالانکہ اس فضیلت کے علاوہ بھی بڑے فضائل ان کے ہیں، کبھی موقع ملا تو اس پر گفتگو کی جائے گی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ بارگاہ رسالت میں موجود ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف دیکھا اور فرمایا کہ مجھے سورہ نساء پڑھ کے سناؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ ابن مسعود سے فرماتے، مجھے سورہ نساء پڑھ کے سناؤ۔ امام بیہقی نے نقل کیا عن ابن مسعود رضی اللہ عنہ قال قال علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقرا علی سورۃ النساء۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا کہ مجھے سورہ نساء تلاوت کر کے سناؤ۔ فقلت، میں نے عرض کی، یا رسول اللہ اقرأ وعلیک انزل، یا رسول اللہ میں آپ کو قرآن سناؤں حالانکہ قرآن آپ پر اترا ہے، میں کیسے سنا سکتا ہوں؟
وہ قرآن مجید پڑھنے اور سننے کی لذت جو آپ خود محسوس کرتے ہیں، میں تو آپ کا غلام ہوں، میں نے تو خود ہی آپ سے سیکھا ہے، آپ پر تو قرآن مجید کا نزول ہوتا ہے، یا رسول اللہ آپ سے تو ہم نے قرآن سیکھا ہے، اور آپ فرماتے ہیں کہ مجھے قرآن سناؤ، میں کیسے آپ کو قرآن سناؤں؟ یا رسول اللہ اقرأ علیکا، یا رسول اللہ میں آپ پر قرآن سناؤں؟ وعلیکا انزل، حالانکہ آپ پر قرآن اترا ہے۔ فقال رسول اللہ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور آپ نے فرمایا انی احب ان اسمعہ من غیری، میں چاہتا ہوں کہ آج میں قرآن اپنے علاوہ کسی اور کی زبان سے سنوں۔ کتنا بڑا مقام و مرتبہ ہے ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا، بے شک وہاں اور بھی کئی صحابہ کرام موجود ہوں گے، لیکن رسول اللہ نے قرآن سننے کے لیے اگر کسی کو منتخب کیا، ابن مسعود رضی اللہ عنہ کو منتخب کیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواہش کا اظہار فرمایا کہ انی احب ان اسمعہ من غیری، میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اپنے علاوہ کسی اور سے قرآن سنوں، فقرأت علیہ سورۃ النساء، تو ابن مسعود فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں دو زانوں بیٹھ کر سورہ نساء کی تلاوت شروع کی، اور میں آنکھیں بند کیے پڑھتا رہا۔ بارگاہ رسالت میں موجود اور قرآن مجید پڑھنا بہت ہی ہمت کی بات ہے اور بہت ہی بڑا مقام و مرتبہ ہے، تو کہتے ہیں کہ دو زانوں سمٹ کر بیٹھا اور آنکھیں بند کیے میں تلاوت کرتا رہا۔ فلما بلغت هذه الآیہ، جب میں اس آیت تک پہنچا، فکیف اذا جئنا من کل امۃ بشہید وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا، یہ سورہ نساء کی آیت ہے جس میں اللہ رب العزت اپنے حبیب سے ارشاد فرما رہا ہے، پیارے حبیب وہ وقت کیسا ہوگا جب ہم ہر امت سے ایک گواہ لائیں گے اور ان تمام گواہوں پر ہم آپ کو گواہ بنائیں گے۔ احوال قیامت، تمام امتوں سے ایک ایک گواہ جو انبیاء کرام کے بارے میں گواہی دیں گے، اور ان تمام گواہوں کی گواہی مستند اس وقت ہوگی پیارے حبیب جب تم ان تمام لوگوں کے سچے جھوٹے ہونے کے بارے میں گواہی دے دو گے۔ کتنا بڑا مقام و مرتبہ تھا، تو کہتے ہیں سورہ نساء کی تلاوت کرتے ہوئے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے جب میں اس آیت تک پہنچا، فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هؤلاء شَهِيدًا، پیارے حبیب وہ وقت کیسا ہوگا جب ہم ہر ایک امت سے ایک ایک گواہ لائیں گے اور ان تمام گواہوں پر ہم آپ کو گواہ بنائیں گے۔ تو کہتے ہیں میں تو آنکھیں بند کیے پڑھ رہا تھا، میرے ساتھ کوئی بیٹھا تھا، اس نے مجھے اشارہ کیا، فغمزنی غامز، کسی اشارے کرنے والے نے مجھے اشارہ کیا، اس طرح سے ہاتھ سے اشارہ کیا، میں نے آنکھیں کھولی، میں نے اپنا سر اٹھایا، فرفعت راسی فاذا عیناہ تذریان، تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی طرف دیکھا، آپ کی دونوں آنکھیں اشک بار تھی۔ جب اس آیت تک آپ پہنچے تو احوال قیامت کو آپ نے اپنے اوپر طاری کیا کہ وہ شفاعت کی گھڑی ہوگی، وہ وقت ہوگا جب رب ہر امت سے لوگوں کو جمع کرے گا اور ان تمام لوگوں کی گواہی میری گواہی پر موقوف ہوگی۔ جب میں گواہی دوں گا پوری امت بخشی جائے گی۔ وہ کیا مقام ہوگا، کیا معاملات ہوں گے جب قرآن مجید کی آیت آپ نے یہ سنی ابن مسعود کی زبان سے، اس آیت اور اس آیت کا اثر آپ نے اس قدر لیا، اس واقعے کا ان احوال کو آپ نے اس قدر اپنے اوپر طاری کیا کہ آپ رونے لگے۔ ابن مسعود کو معلوم نہیں تھا کہ رسول اللہ اشکبار ہیں، آپ تو آنکھیں بند کیے پڑھ رہے تھے۔ فغمزنی غامز، کسی اشارہ کرنے والے نے آپ کو اشارہ کیا۔ فرفعت راسی، جب میں نے اپنی آنکھیں کھولی، جب میں نے سر اٹھایا، فاذا عیناہ تذریان، میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں آنکھیں اشکبار ہیں۔ تو قرآن مجید اب تک ہم یہ مقدمہ ہے، یہ ابتدائیہ ہے جو ہم سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ، اور ہم نے بار بار اس لفظ کو ریپیٹ کیا ہے کہ قرآن مجید ہم بھی پڑھتے ہیں، صحابہ نے بھی پڑھا ہے، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی قرآن مجید کی تلاوت کی اور آپ کرتے رہے، لیکن کتنا فرق ہے اللہ کی عزت و جلال کی قسم، ہمارے پڑھنے اور ان پاک ہستیوں کے پڑھنے میں اتنا ہی فرق ہے، زمین و آسمان میں جتنا فرق ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ وہ احوال قرآن کو اپنے اوپر طاری کرتے
اور گویا جب وہ قرآن پڑھتے تو وہ احوال قرآن کو پڑھ نہیں رہے ہوتے بلکہ دیکھ رہے ہوتے تھے، وہ ایسے اپنے اوپر طاری کر لیتے تھے۔ اور ہم اگر خوش قسمتی سے کبھی قرآن پڑھنے بھی لگ جائیں، سوائے لفظوں کو سلام کرنے کے ہم اور کچھ نہیں کرتے، بس جلدی جلدی ہم نے صفحات پلٹنے ہیں، جلدی جلدی ہم نے پارہ مکمل کرنا ہے، اس لیے کہ ڈھیروں کام بھی تو موجود ہے نا۔ ہماری اکتاہٹ قرآن مجید پڑھنے سے ہماری اکتاہٹ چہروں سے نظر آ جاتی ہے۔ کبھی اگر قرآن خوانی میں جانا پڑ جائے اور وہاں لوگ قرآن پڑھ رہے ہوں تو چہروں سے ایسی اکتاہٹ محسوس ہوتی ہے، جیسا لگتا ہے کہ کتنا بھاری کام اس کے ذمے ہم نے ڈال دیا ہے۔ ایک پارہ پڑھنا اتنا مشکل ہو جاتا ہے اور وہ بھی فقط لفظوں کو سلام کرنا ہوتا ہے۔ تو قرآن اللہ کی امانت ہے جو ہمارے پاس ہے، اس کی تلاوت کیجئے اور ایسی تلاوت کیجئے جیسی تلاوت کرنے کا حق ہے۔ اس امانت کو اس طرح سے محفوظ کیجئے جیسے محفوظ کرنے کا حق ہے۔ اور وہ محسوس کیا کرنا ہے؟ محفوظ کیا کرنا ہے کہ قرآن کے احوال کو محسوسات تک لے آئیے، قرآن کے احوال کو محسوسات تک لے آئیے، تب آپ اس درجہ کمال تک پہنچ جائیں گے کہ آپ کو کہا جا سکتا ہے کہ یہ قرآن کو پڑھنے کا حق ادا کرنے والا ہے۔ جیسے ہم اوپر احادیث بیان کرتے ہوئے آ رہے ہیں، ایک اور حدیث تو نہیں ہے، یہ حکایت ہے۔ حضرت سہل بن عبداللہ تستری رضی اللہ عنہ، بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں۔ سہل بن عبداللہ تستری بڑا مقام و مرتبہ ہے، اور ان کی سیرت کے کئی واقعات ابھی ذہن میں ہیں، لیکن وقت نہیں ہے کہ آگے ان کے حوالے سے بیان کیا جائے، بس یہی بہت بڑی بات ہے ان کے حوالے سے۔ امام قرطبی نے ان کے بارے میں لکھا، تفسیر قرطبی میں، سہل بن عبداللہ تستری رضی اللہ عنہ جب آپ قرآن پڑھ رہے ہوتے نماز میں، پیچھے لوگ ہوتے، جہری نمازوں میں، مغرب کی نماز ہے، فجر کی نماز ہے، عشاء کی نماز ہے، جب آپ جہری نمازوں میں قرات کر رہے ہوتے اور جب جنت اور جنتی نعمتوں کا ذکر آتا نا تو آواز آتی، پیچھے سننے والے تو سن رہے ہوتے ہیں نا، تھوڑی دیر کے لیے رک جاتے اور اپنے ہونٹوں کو ایسے اپنی زبان سے لگاتے جیسے میٹھی چیز کچھ کھا رہے ہو، اس طرح سے اپنے ہونٹوں کو اپنی زبان سے لگاتے، دونوں ہونٹوں کو ایک دوسرے سے مس کرتے جیسے ہم کوئی میٹھی چیز یا ذائقے دار چیز کھا لیتے ہیں تو کس طرح سے اپنے منہ کو صاف کرتے، ہونٹوں کو ملاتے ہیں نا۔ تو حضرت سہل بن عبداللہ تستری رضی اللہ عنہ کے بارے میں امام قرطبی نے لکھا، جب آپ قرات کرتے اور قرآن مجید کی ان آیات تک پہنچتے جس میں اللہ نے جنت کی نعمتوں کا ذکر کیا ہے، خاص طور پر امام قرطبی نے اس آیت کے بارے میں لکھا جس میں اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، قیامت میں جنتیوں کو اللہ پاکیزہ شراب پلائے گا۔ جب حضرت سہل بن عبداللہ اس تک پہنچتے تو ایسے اپنے ہونٹوں کو مس کرتے، اپنے دونوں ہونٹوں پر زبان لگاتے جیسے میٹھی چیز کھا رہے ہیں یا میٹھی چیز پی رہے ہیں۔ یہ محسوس پیچھے سننے والے بھی محسوس کر لیتے۔ نماز کے بعد جب پوچھتے کہ حضور آپ تھوڑی دیر کے لیے کچھ کھا رہے تھے، کچھ پی رہے تھے، فرمایا جب میں جنتی نعمتوں کا ذکر سنتا ہوں اور جنتی مشروبات کا ذکر قرآن مجید میں پڑھتا ہوں، اس میں اتنا گم ہو جاتا ہوں گویا مجھے یہ لذت محسوس ہونے لگ جاتی ہے اور مجھے ایسا لگتا ہے میں پڑھ نہیں رہا بلکہ جنتی مشروبات پی رہا ہوں۔ اس کی لذت میں اپنی زبانوں پہ محسوس کرتا ہوں۔ کہاں جائیں، کیسے کیسے واقعات ہیں اور ہمارے اکابرین نے کیسی زندگی گزاری ہے۔ انسان بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کسی خیال میں ایسا گم ہو جاتا ہے کہ سامنے کے ارد گرد کے ماحول سے وہ بالکل مستغنی ہو جاتا ہے۔ کبھی کسی خیال میں ایسا گم ہوتا ہے گویا اس کا جسم ادھر ہوتا ہے، اس کی روح وہیں پہنچ جاتی ہے۔ تو صحابہ کرام اور اکابرین امت جب قرآن مجید پڑھتے تو قرآن مجید کے واقعات پر ایسے ہی گم ہو جاتے تھے۔ یہ ہے ابتدائیہ۔ اور اذا زلزلت الارض زلزالہا، اس میں احوال قیامت کا بیان ہے، میزان کا بیان ہے، حشر و نشر کا بیان ہے اور ہر ایک کو بدلہ دینے کا بیان ہے۔ فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرا ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرا، ذرہ برابر بھی کوئی نیکی ہوگی وہ اسے قیامت کے دن دیکھے
دیکھے گا ذرہ برابر بھی کوئی گناہ کسی نے کیا ہوگا وہ اس کی جزا یا اس کی سزا قیامت کے دن دیکھے گا۔ یہ احوال قیامت کا بیان سورہ زلزال میں ہے، لہذا سورہ زلزال پڑھنے کا حق بھی یہ ہے کہ جب اس کی تلاوت کی جائے تو انسان احوال قیامت میں مستغرق ہو جائے۔ چنانچہ حضرت ابن حجر عسقلانی نے لکھا، ابن حجر مکی نے لکھا الخیرات الحسان میں، کوفہ کی جامع مسجد ہے، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ جن کا یوم وصال ہے 2 شعبان المعظم، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کوفہ کی جامع مسجد میں عشاء کی نماز آپ نے پڑھائی اور سورہ زلزال کی تلاوت فرمائی۔ اذا زلزلت الارض زلزالہا، سورہ زلزال کی تلاوت فرمائی۔ تلاوت کرنے کے بعد عشاء کی نماز ہو گئی، لوگ اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے، جو وہاں کے خادم ہیں وہ پیچھے ہی بیٹھے ہیں کہ حضرت امام اعظم اب آپ بھی فارغ ہو، اپنے گھر کو جائیں تو پھر ہم مسجد بند کریں، چراغ بند کر دیں، چراغ بجھا دیں۔ کہتے ہیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ نے تلاوت تو کی، اب اس تلاوت کا اثر ایسے ان کے اوپر طاری ہوا کہ اب وہ کہتے ہیں، آپ کے مؤذن کہتے ہیں امام اعظم اپنی داڑھی پکڑے ہوئے ہیں، وَهُوَ يَتَفَكَّرُ وَيَتَنَفَّسُ، غور و فکر کر رہے ہیں اور لمبی لمبی سانسیں لے رہے ہیں، جیسے آہ بکا کرنے والا ہوتا ہے، جیسے رونے والا لمبی لمبی سانسیں لے رہا ہوتا ہے۔ امام اعظم احوال قیامت میں ایسے گم ہو گئے۔ آپ کے مؤذن، آپ کے خادم نے جب یہ دیکھا تو کہا کہ حضرت امام ابھی مستغرق ہیں، احوال قیامت میں قرآن مجید کے احوال میں گم ہیں، لہذا اگر ان سے کچھ پوچھ لیا جائے، انہیں کوئی بات معلوم، ان سے کوئی بات کر لی جائے، ان کی ایک کیفیت ختم ہو جائے گی۔ بہتر یہی ہے کہ مسجد کا دروازہ ہلکا سا بند کر دیا جائے، چراغ میں تیل کمی ہے، جب تیل ختم ہو جائے گا خود ہی بجھ جائے گا۔ امام اعظم جب آپ اس کیفیت سے باہر آئیں گے تو خود ہی دروازہ بند کر دیں گے۔ یہ سوچ کر آپ کے خادم چلے گئے اور کہتے ہیں کہ صبح جب فجر کی نماز اذان دینے کے لیے جب مؤذن صاحب آئے تو سوچ تو رہے تھے کہ آپ نے دروازہ بند کر دیا ہوگا، لیکن جب آپ آتے ہیں تو دروازہ کھلا ہے۔ حیرت کرتے ہیں کہ حضرت امام اعظم نے دروازہ بند نہیں کیا۔ جب آپ اندر آئے تو دیکھتے ہیں جس جگہ امام اعظم نماز پڑھا کر بیٹھے تھے اسی جگہ بیٹھے۔ ایک روایت میں ہے وَهُوَ قَائِمٌ، آپ کھڑے ہیں اور قد طلع الفجر، فجر ہو گیا، یعنی اب فجر کی نماز ہونے والی ہے، فجر کی نماز کا وقت ہو گیا۔ وَهُوَ قَائِمٌ، اور آپ اسی طرح جیسے رات عشاء کی نماز کے بعد کھڑے تھے اسی طرح آپ کھڑے ہیں۔ وَأَخَذَ بِلِحْيَةِ نَفْسِهِ، اور آپ نے اپنی داڑھی یوں پکڑی ہوئی ہے۔ وَهُوَ يَتَفَكَّرُ وَيَتَنَفَّسُ، اور غور و فکر کر رہے ہیں اور آہ بکا کر رہے ہیں، لمبی لمبی سانسیں لے رہے ہیں اور اپنے رب کی بارگاہ میں گریہ کنا ہے، رو رہے ہیں۔ وہ یقول، اور کہہ رہے ہیں یا من یجزی بمثقال ذرۃ خیرا بمثقال، یا من یجزی بمثقال خیرا خیرا و یا من یجزی بمثقال ذرۃ شرا شرا، اے وہ رب جو ذرہ برابر بھی نیکی کی جزا دے گا، اے وہ رب جو ذرہ برابر بھی گناہ اگر کسی نے کیا اس کی سزا دے گا۔ اجرن نعمان عندک من النار، اے رب نعمان بن ثابت ابو حنیفہ کی سزا تو یہی ہے کہ اسے دوزخ میں ڈال دیا جائے، اس لیے کہ وہ گناہگاروں میں سے گناہگار ہے۔ پھر آپ دعا کرتے ہیں لیکن مولا میں اگرچہ گناہگار ہوں لیکن تیری رحمت سے تیری رحمت کا امیدوار ہوں، تیری رحمت سے نا امید نہیں ہوں۔ ادخلہ فی سعۃ رحمتک یا ارحم الراحمین، اے مولا مجھے فقط اپنے رحمت کے سبب سے اپنی پیاری جنت میں داخل فرما دے۔ یہ آپ گریہ کنا ہیں، رو رہے ہیں۔ مؤذن صاحب سامنے آئے اور عرض کرنے لگے حضور، جب انہوں نے آواز دی تو مؤذن کی جانب رخ کیا اور فرمایا کہ چراغ بند کرنا چاہتے ہیں؟ چلو، اب آپ یہ سمجھ رہے تھے کہ ابھی عشاء کی نماز ہو گئی، اب یہ چراغ بند کر کے جائیں گے۔ فرمایا حضور عشاء کی نماز نہیں، ہم تو فجر کی نماز کی اذان کے لیے آئے ہیں۔ فرمایا حیرت ہے، رات بھر میں نے مسجد میں ہی گزار دیا ہے،
کہا آپ کو خبر نہ ہوئی؟ فرمایا احوال قیامت میں میں ایسا گم ہوا کہ مجھے اس کی خبر نہ ہوئی کہ پوری رات گزر گئی، ایک ہی نشست میں پوری رات گزر گئی۔ فقط اسی ایک سورہ نے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کو رات گزارنے پر مجبور کر دیا۔ ہم جن کے مقلد ہیں، ہم جن کی نسبت سے اپنے آپ کو حنفی کہتے ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کا یہ مقام و مرتبہ ہے۔ اس سے دو باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ قرآن مجید میں غور و فکر، تدبر اور تفکر کس قدر زیادہ ہے، ایک، اور دوسری بات معلوم ہوتی ہے کہ آپ قرآن مجید پڑھنے اور سننے کے کیسے شوقین تھے۔ آپ دیکھیے امام اعظم قرآن پڑھنے کے کتنے شوقین، اور ہم قرآن سے بھاگنے کے کتنے شوقین ہیں۔ امام اعظم، امام ابن حجر نے امام ذہبی کے حوالے سے لکھا، فرمایا آج کے دن تک 4 ایسے افراد گزرے ہیں جنہوں نے ایک رکعت میں پورا قرآن ختم کیا ہے۔ جن کا معمول تھا وہ نماز کی ایک رکعت میں پورا قرآن ختم کرتے تھے۔ 2 صحابی ہیں اور 2 تابعی ہیں۔ فرمایا صحابیوں میں سب سے پہلے صحابی جن کا معمول تھا وہ ایک رکعت میں قرآن ختم کرتے تھے، وہ اسلام کے تیسرے خلیفہ حضرت سیدنا عثمان ابن عفان ذو النورین رضی اللہ عنہ ہے، اور دوسرے صحابی حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ ہے، اور تیسرے تابعین میں حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ ہیں، جن کا معمول تھا آپ ایک رکعت میں پورا قرآن ختم کرتے تھے، اور چوتھے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کہ آپ کا معمول تھا کہ آپ ایک رکعت میں قرآن ختم کرتے تھے۔ فرمایا صحابہ کرام سے تو مقابلہ نہیں کیا جا سکتا، غیر صحابہ میں ایک رکعت میں قرآن پڑھنے والے حضرت سعید بن جبیر بھی ہیں، لیکن امام اعظم کی خصوصیت یہ ہے کہ آپ نے اپنی زندگی بھر کا یہ معمول رکھا۔ 30 سال تک آپ نے اس طرح سے گزارا کہ روزانہ رات کے وقت ایک رکعت میں پورا قرآن ختم فرماتے تھے۔ 30 سال تک آپ کا معمول رہا، اور 40 سالوں تک آپ کا معمول رہا کہ عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا فرماتے تھے۔ وہ ہم جن کے مقلد ہیں، ہم جن کے غلام ہیں، ہم جنہیں اپنا آقا کہنے پر ناز کرتے ہیں، ان کا تو طریقہ یہ ہے، قرآن سے ایسا شغف ہے، قرآن سے ایسی محبت ہے، پوچھنا یہ ہے کہ ہم کس طرف جائیں گے، ہم کس گنتی میں ہیں، ذرا ہر ایک اپنا اپنا محاسبہ کرے، دیکھے۔ وہ تو روزانہ ایک رکعت میں پورا قرآن ختم کرتے ہیں، کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم 1 سال میں تو ختم کر ہی لیتے ہیں؟ کیا ہم میں کوئی ایسا کہہ سکتا ہے؟ کتنی بری بات ہے، کتنی شرم کی بات ہے کہ ہمارے اکابرین امت نے قرآن کو اپنی زندگی کے ساتھ اس طرح سے شامل رکھا تھا جیسے ہم اپنی زندگی کے ساتھ کھانے پینے کو شامل رکھتے ہیں۔ وہ اکابرین امت کھانا پینا چھوڑ دیں تو چھوڑ دیں، قرآن مجید کی تلاوت نہیں چھوڑتے تھے۔ یہ ہے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ۔ اور سنیے، امام مسعر بن کدام روایت کرتے ہیں۔ اب مسعر بن کدام کون ہے؟ امام المحدثین ہے مسعر بن کدام، میم سین عین رے، کدام کاف والی کاف سے۔ مسعر بن کدام امام المحدثین ہیں۔ ان کے فضیلت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ امیر المومنین فی الحدیث جنہیں کہتے ہیں نا، وہ حضرت سفیان ثوری ہیں، یعنی سب سے زیادہ حدیث کی معرفت رکھنے والے اور حدیث روایت کرنے والے حضرت سیدنا سفیان ثوری رضی اللہ عنہ، انہیں کہتے ہیں امیر المومنین فی الحدیث، یعنی حدیث روایت کرنے والے مومنین کے سردار ہیں۔ حضرت امام سفیان ثوری رحمہ اللہ امیر المومنین فی الحدیث ہیں، اور یہ شاگرد ہیں امام مسعر بن کدام کے، اور امام بخاری شاگرد ہیں حضرت سفیان ثوری کے، اور امام مسعر بن کدام شاگرد ہیں امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کے۔ تو اب یہ کڑی کیسے ملتی ہے؟ امام بخاری کے استاد ہیں حضرت سفیان ثوری کے استاد ہیں امام مسعر بن کدام، اور امام مسعر بن کدام کے استاد ہیں امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ۔
اگر ہم یہ اس طرح سے آنکڑے ملانے لگ جائے نا تو پھر بالآخر یہی بات کہی جائے گی جو ہم نے اپنے اکابرین سے سنا کہ بے شک امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ جس طرح ساری دنیا میں فقہ کے امام ہیں اسی طرح آپ حدیث کے بھی امام ہیں. اس لیے کہ حدیث کے جتنے رجال آپ چلیں ان کی جالیں بچھائیں، تمام رجال میں جتنے بڑے بڑے ائمہ آپ کو ملیں گے وہ بالآخر امام اعظم کا کہ یا تو شاگرد ملیں گے یا شاگردوں کے شاگرد ملیں گے. تو امام مصر بن کدام ظاہر ہے کہ بڑا مقام و مرتبہ تھا. تو فرماتے ہیں کہ ایک زمانہ ایسا رہا کہ امام اعظم سے بغض و عناد رکھا کرتے تھے، اپنی محفل میں ان کا تذکرہ نہیں کرتے، کہتے یہ قیاس آرائیاں کرنے والے لوگ ہیں، قرآن و سنت کے مقابلے میں قیاس کو ترجیح دینے والے ہیں. اپنی محفل میں اگر کوئی ان کا ذکر بھی کر دے تو برا مانتے تھے. تو کہتے ہیں اتفاقی طور پر ایک مرتبہ امام مصر بن کدام امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کی مسجد میں آپ نے نماز پڑھی. تو جب نماز پڑھی تو امام اعظم کا نماز پڑھنا آپ کو بہت بھلا لگا. فرمانے لگے جو شخص اس قدر خوبی کے ساتھ نماز پڑھتا ہے اس کے اندر مزید اور بھی خوبی ہوگی. آج میں دیکھتا ہوں کہ ان کی کیا کیا خوبیاں ہیں. چنانچہ کہتے ہیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کو فجر کی نماز کے بعد دیکھا، لوگ آئے بیٹھے اور درس و تدریس کا سلسلہ ہوتا رہا یہاں تک کہ ظہر کی نماز کا وقت ہو گیا. ظہر کی نماز پڑھی، پھر بیٹھ گئے، پھر لوگوں کے مسائل پر گفتگو ہوتی رہی یہاں تک کہ عصر کی نماز کا وقت ہو گیا. عصر کی نماز پڑھی، پھر بیٹھ گئے، لوگ حدیث پوچھتے رہے اور آپ حدیث کا جواب دیتے رہے. مغرب کی نماز پڑھی، پھر عشاء تک بیٹھ گئے، لوگ مزید اور سوالات پوچھتے رہے، آپ جوابات دیتے رہے. عشاء کے بعد تک یہی سلسلہ رہا. جب تمام لوگ اپنے اپنے مسائل لے کر چلے گئے، امام اعظم تنہا رہ گئے. تو کہتے ہیں امام مصر بن کدام کونے میں بیٹھے آپ کو دیکھ رہے تھے. کہنے لگے اب تو یہ آج دن بھر معمولات کرتے رہے، لوگوں کے مسائل حل کرتے رہے، بڑی تھکاوٹ ہو گئی ہوگی، اب جائیں گے سو جائیں گے. امام اعظم اپنے گھر گئے، تازہ وضو کیا اور عمدہ لباس پہنا. امام اعظم کا طریقہ تھا رات کی عبادت کے لیے آپ ایک الگ جوڑا رکھتے تھے. امام مصر بن کدام فرماتے ہیں تھوڑی دیر کے بعد میں نے دیکھا امام اعظم دوبارہ دروازے سے مسجد کی جانب آئے اور آپ امام اعظم کم اور نئے دلہے زیادہ لگ رہے تھے. بالکل اجلے کپڑے پہنے ہوئے، صاف اور شفاف خوشبوؤں سے معطر اور معمبر آئے اور بیٹھ کر اور کھڑے ہوئے اور نماز پڑھنے لگے. رات بھر نماز پڑھتے رہے، قرآن پڑھتے رہے. پھر فجر کی اذان ہوئی، لوگ آئے، پھر وہی سلسلہ رہا. امام مصر بن کدام فرماتے ہیں شاید آج انہیں کوئی خاص خوشی ملی ہوگی، اس خوشی کے شکرانے میں انہوں نے پوری رات لگا دی، پوری رات عبادت کی. ورنہ ایسا کیسے ممکن ہے کہ کوئی شخص دن بھر محنت کرے اور رات بھر عبادت کرتا رہے؟ کیسے ممکن ہے؟ پھر کہتے ہیں دن بھر اسی طرح گزار دیے، وہی مشغلہ رہا، وہی معمول رہا. عشاء کے بعد جب لوگ چلے گئے تو پھر دیکھتے اپنے گھر گئے، وہی عمدہ لباس پہنا، اجلا لباس پہنا، خوشبو لگائی، پھر آ کر کھڑے ہو گئے اور رات بھر اپنے رب کی بارگاہ میں مناجات کرتے رہے، عبادات کرتے رہے، تلاوت قرآن مجید کا اہتمام کرتے رہے. پھر انہوں نے دل میں سوچا شاید آج بھی کوئی خوشی ملی ہوگی، اس وجہ سے آج دوسرا دن بھی انہوں نے اللہ کی عبادت میں لگا دیے، دوسری رات بھی انہوں نے اللہ کی عبادت میں لگا دیے، تیسری رات بھی ایسی ہوئی. یوں ہی ایک ہفتے تک جب امام اعظم کو ایسی عبادت کرنے والا دیکھا تو کہنے لگے کل تک میرے دل میں امام اعظم کے بارے میں جو بھی برائی موجود تھی، ان کی عبادت کو دیکھ کر میں سمجھ گیا کہ میں غلطی پر تھا. بے شک امام اعظم جس طرح فقہ کے امام ہیں ویسے ہی آپ امام الفقہ بھی ہیں، امام المتقین بھی ہیں، امام الزاہدین بھی ہیں. آپ نمازیوں کے بھی امام ہیں، عبادت گزاروں کے بھی امام ہیں، متقین کے بھی امام ہیں. پھر امام مصر بن کدام فرماتے ہیں کہ جب آپ نے امام اعظم کا یہ مقام و مرتبہ دیکھا، ان کی ایسی عبادت دیکھی، قسم کھائی کہ جب ایسی عبادت والا شخص ہمارے درمیان میں موجود ہے، جب ایسا امام موجود ہے تو مجھے لائق نہیں ہے کہ انہیں چھوڑ کر کہیں اور جاؤں. فرمایا اب زندگی بھر انہیں کے قدموں پہ گزاروں گا.
آپ خود امام المحدثین ہیں، امام سفیان ثوری ان کے شاگرد ہیں، اور آپ پھر امام اعظم کی ہاتھ پر بیعت کرتے، شاگردی اختیار کرتے۔ فرمایا اب زندگی بھر امام اعظم کی چوکھٹ پہ ہی گزار دوں گا، اور ایسی خوش قسمتی ملی کہ بالآخر امام اعظم کا وصال تو بعد میں ہوا، امام اعظم کی مسجد میں ہی حالت سجدے میں آپ کا وصال ہوا۔ اور امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کی غلامی آپ ساتھ لے کر گئے، ایسے معتقد ہو گئے کہ آپ کی محفل میں جب لوگ آتے اور دعا کرتے یا دعا کرانے کے لیے کہتے، فرمایا جب بھی دعا کیا کرو امام اعظم کا وسیلہ لیا کرو۔ فرمایا کہ جس دعا میں امام اعظم کا وسیلہ شامل ہو جائے، رب عز و جل کی بارگاہ سے امید ہے کہ وہ ضرور امام اعظم کے صدقے میں دعائیں قبول فرمائے گا۔ ایسے اللہ والے ہیں، اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ امام اعظم فقط فقہ کے امام نہیں، فقط حدیث کے امام نہیں، بلکہ دنیا میں جتنے عبادت گزار لوگ ہیں ان کے بھی امام ہیں، دنیا میں جتنے متقی اور پرہیزگار لوگ ہیں ان کے بھی امام ہیں۔ آخر میں ایک خوشخبری بھی سنیے، امام اعظم ابو حنیفہ زندگی بھر یوں ہی گزاری، آخری وقت آپ نے زندگی بھر میں 55 حج کیے ہیں۔ آپ کی زندگی کتنی ہے؟ 70 سال کی زندگی ہے آپ کی۔ سنہ ہجری 80 میں آپ پیدا ہوئے، سنہ ہجری 150 میں آپ کا وصال ہوا، 70 سال کی عمر ہے، اس میں سے 15 سال بالغی کی نابالغی کی نکال دیجئے تو کل سال بچتے ہیں 55 سال بچتے ہیں۔ 55 سال کے یعنی کہ آپ جب 16 سال کی عمر میں پہنچے آپ نے پہلا حج کیا، اور پھر آخری وقت تک آپ حج کرتے رہے۔ اسی وجہ سے بعض علماء کرام فرماتے ہیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ نے کبھی بھی بقرعید کی نماز نہیں پڑھائی ہے، اس لیے کہ آپ اپنے وطن میں رہیں گے تو بقرعید کی نماز پڑھائیں گے نا۔ آپ تو بقرعید کے ایام میں بیت اللہ میں خانہ خدا میں ہوتے ہیں، تو 55 حج کیے آپ نے۔ جب آخری حج فرمایا، اپنی آخری جائیداد اس بندے کو دے دی جو خانہ کعبہ کے دروازے کی چابی رکھتا تھا، اسے دی، بطور ہدیہ دیا، اور فرمایا بس تھوڑی دیر کے لیے مجھے بیت اللہ کے اندر جا کر عبادت کرنے کا شرف دے دو۔ تو اس نے آپ کے کہنے سے تالا کھول دیا۔ امام اعظم ابو حنیفہ اندر گئے، ظاہر ہے کہ آپ کے ساتھ 2-4 افراد اور بھی تھے۔ آپ ایک کونے میں گئے، نماز پڑھنے لگے، 2 رکعت نماز پڑھی، ایک پاؤں پہ کھڑے ہو کر ایک قرآن ختم کیا، دوسرے پاؤں پہ کھڑے ہو کر دوسرا قرآن ختم کیا۔ ابن حجر نے لکھا ہے الخیرات الحسان فی تذکرۃ النعمان میں، ہمارے لیے کہنا آسان، آپ کے لیے سننا آسان ہے۔ ہمارے ہاں تو 20 رکعت تراویح وہ بھی جلدی جلدی پڑھائی جائے تو ہم تھک جاتے ہیں۔ امام اعظم کیسا شغف رکھتے تھے، اور یہ کیوں نہ ہو جب آپ جنت کی نعمتوں کو پڑھیں اور وہ نعمتیں آپ کو محسوس ہونے لگے، تو کون ایسا ہے جو اس سے بے دل ہوگا؟ جو ہم نے بیان کر دیا نا۔ تو آپ وہاں عبادت کرتے رہے، عبادت کرنے کے بعد اب آپ دعا کرتے بیت اللہ کے اندر۔ اب دعا کے الفاظ کیا ہیں؟ دعا کرتے ہیں یا ربی عرفتک حق معرفتک ولا عبدتک حق العبادہ، اے رب جیسے تجھے پہچاننے کا حق ہے میں نے تجھے ایسے ہی پہچانا ہے، لیکن اس پہچان کے باوجود تیری عبادت کا جو حق ہے میں وہ حق ادا نہیں کر پایا۔ آپ 30 سال تک ایک رکعت میں قرآن ختم کرنے والے، اور 40 سالوں تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھنے والے، وہ کہہ رہے ہیں کہ تیری عبادت کا جو حق ہے مولا میں وہ حق ادا نہیں کر پایا۔ کتنے اتراتے ہیں ہم، اگر کوئی 5 وقت کی نماز پڑھنے والا ہو تو وہ دوسرے کو تو کھاتے میں ہی نہیں لاتا، خاطر میں ہی نہیں لاتا۔ تو اپنی عبادتوں پر کبھی ناز ہو نا، تو امام اعظم کی عبادت دیکھ لیجئے، تو آپ کو ہر اس شخص کو جسے اپنی عبادت پہ ناز ہو، امام اعظم کی عبادت دیکھ لے، اسے اپنی اوقات معلوم ہو جائے گی۔ تو بیت اللہ کے اندر آپ دعا کر رہے ہیں، مولا تجھے پہچاننے کا جو حق ہے وہ حق میں نے ادا کیا، اس کے باوجود تیری عبادت کا جو حق ہے میں نے وہ حق ادا نہیں کیا، فہب لی نقصان العبادتی لکمال المعرفہ، مولا میری عبادتوں کے نقصان کو ختم کر دے اس وجہ سے کہ میں نے تجھے اچھی طرح پہچان لیا ہے۔
میری عبادتوں میں جو کمی رہ گئی ہے اسے معاف کر دے۔ آپ گڑ گڑاتے ہوئے دعا کر رہے ہیں، فرماتے فنودیا من زاویۃ البیت، بیت اللہ کے کونے سے آواز آئی، یا ابا حنیفہ، اے ابو حنیفہ، قد عرفت و احسنت و اخلصت الخدمہ، اے ابو حنیفہ تحقیق میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں تم نے مجھے ایسے پہچانا جیسے پہچاننے کا حق ہے، اور تو نے میری ایسی بندگی کی ہے جیسی بندگی کرنے کا حق ہے۔ قد غفرنا لکا ولیمن کانا علی مذہبک الی قیام الساعہ، ابو حنیفہ چونکہ تو نے میری معرفت کا حق ادا کیا اور معرفت کے حق ادا کرنے کے ساتھ ساتھ عبادت کا حق ادا کیا ہے تو میں نے تجھے بھی بخش دیا، قیامت تک جو لوگ تیرے غلاموں میں شمار کیے جائیں گے میں نے انہیں بھی بخش دیا ہے۔ صلو علی الحبیب، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میرا پیغام یہ ہے کہ امام اعظم اور بڑے بڑے اکابرین امت کی زندگی کا مطالعہ کیجئے، پڑھیے، تاکہ اپنے آپ کو غیرت ملے، اپنے آپ کو شرمندگی ملے، اور پھر دل سے یہ آواز آئے ہمارے اکابرین ایسے تھے، ہم ایسے کیسے ہو گئے۔ ہمیں نہ نمازوں سے واسطہ ہے، نہ قرآن سے واسطہ ہے، نہ ذکر و فکر سے واسطہ ہے، نہ درود و سلام سے واسطہ ہے، صرف پیسہ ہے، محنت ہے، کمائی ہے، لینا ہے، دینا ہے، اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ اچھی طرح یاد رکھیے، کوئی بھی شخص دنیا میں مکمل کام کر کے نہیں جاتا ہے، جو بھی اس دنیا سے گیا ہے نا ادھورا ہی چھوڑ کر گیا ہے۔ آپ بھی اس دنیا سے جائیں گے تو بہت سے کام ادھورے چھوڑ کر جائیں گے، تو جو ادھورا ہے اسے مکمل کرنے کی ایسی کوشش مت کیجئے کہ اس کوشش کے مقابلے میں آپ کی عبادتیں ختم ہو جائیں۔ عبادتوں کا اہتمام کیجئے، قرآن مجید سے اپنا تعلق جوڑیے، اس لیے کہ قرآن مجید سے تعلق جوڑنا خود رسول اللہ نے ہمیں سکھایا ہے، صحابہ کرام نے سکھایا، اور آج جن کا عرس ہے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ نے ہمیں اپنی طرز زندگی سے بتایا ہے کہ قرآن مجید سے کیسی محبت کی جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب عز و جل ہماری آج کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔